باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، الحمدللہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور آج سورہ مریم کی آیت نمبر 64 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان میں ہر نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وحی لے کر کے آئیں گے، اللہ کا پیغام لے کر کے آئیں گے، وہ کسی کے پاس 1 دفعہ، کسی کے پاس 2 دفعہ، کسی کے پاس 10 دفعہ، 12 دفعہ، بس اس سے زیادہ تشریف نہیں لائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ غالباً ان کی کتاب سنت خیر الانام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین 25,000 مرتبہ تشریف لائے۔ 25,000 مرتبہ تشریف لائے تو آپ اندازہ کر لیجئے دن میں کتنی دفعہ آتے ہوں گے۔ لیکن اس میں بھی وقفہ کبھی آ جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو فطرت اسے کہتے ہیں کہ وحی کا ذرا ڈیلے ہو جانا، مؤخر ہو جانا، تاخیر سے آنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شاق گزرتا تھا۔ کیوں؟ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، آپ کا سینہ نور سے بھر جاتا تھا، اور آپ کو وہ جو وحی کی لذت اور چاشنی محسوس ہوتی تھی، وحی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وہ کیفیت باقی نہیں رہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشنگی محسوس کرتے تھے کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ کبھی آپ نے نشہ کرنے والے کا نشہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ نشے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہاں نشے کی بات نہیں ہے، یہ لذت وحی الہی کی لذت یہ اتنی اچھی لگتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب فرماتے تھے۔ کیا ہوا؟ ایک دن جبرائیل جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یار یہ جو تم لیٹ آتے ہو نا، کبھی 2 دن کے بعد، کبھی اتنے دنوں کے بعد، کبھی مہینہ نہیں آتے ہو، تو یار تم جلدی آیا کرو نا۔ تو اب جبرائیل نے جواب دیا، اللہ نے اسے یہاں پر نوٹ کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اس کا حکم اور اس کی مرضی کیا ہے۔ تو جبرائیل نے عرض کیا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے محبوب، اے حبیب، ہم جو آتے ہیں نا تو آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں بھیجتا ہے تب ہم آتے ہیں، اور جب حکم دیتا ہے ہم آ جاتے ہیں، جب پیغام ہوتا ہے ہم آ جاتے ہیں۔ اپنی مرضی سے کہیں آتے جاتے ہم نہیں ہیں۔ ہمارا آپ کے پاس آنا اللہ کی مرضی سے ہے، اس کے حکم سے ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا۔ اس لیے اپنی مرضی سے ہم نہیں آ سکتے۔ اور ساتھ ہی بتایا، ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک،
فرمایا ہمارے پیچھے اور ہمارے آگے، اور جو آگے اور پیچھے کے درمیان میں ہے یعنی خود، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، لہو، اسی کا ہے، یعنی میں بھی، میرے آگے اور پیچھے اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، لہذا ہم اپنی مرضی تو کر نہیں سکتے۔ ہاں یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب آپ کو بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میرا رب بھول گیا ہے، اب مجھے یاد نہیں کر رہا، جیسا کہ کفار اور مشرکین نے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، وحی نہیں آئی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، یہ باتیں کہنا شروع کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے قراری پیدا ہوئی، تو اللہ نے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی اور اس میں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے الگ ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب آپ کی ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوگا۔ اور ذرا سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر تھا۔ یہاں علماء نے لکھا مومن وہ ہے جس کا ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ترقی کی ہے، آپ آگے بڑھے ہیں، اور اگر آپ کا آنے والا دن پچھلے والے دن سے بدتر ہو گیا ہے تو نقصان ہے، خسارہ ہے۔ تو یہاں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولا نہیں ہے آپ کو۔ یہاں ایک سبق بھی ہے، ہم اور آپ معاشرے میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتے رہتے ہیں کہ اس کو تو رب نے بھلا دیا، کسی کو کمزور دیکھا، کسی کو بوڑھا دیکھا، کسی کو لاچار دیکھا، تو ہم یہ جملہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرتے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس کو تو رب نے بھلا دیا۔ بھائی رب بھولنے سے پاک ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، کبھی آپ دعا کریں اور دعا قبول نہ ہو تو آپ کہیں جی شاید میرا رب مجھے بھول گیا، نہیں، کبھی یہ تصور بھی نہیں کرنا۔ دراصل لوگ اپنی مرضی کے نتائج چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری مرضی ہے اس کے مطابق نتیجہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور آزمائش میں ہیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہمارا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے، تو یہاں مرضی کا رزلٹ نہیں آتا، جو آپ نے کیا ہوگا وہ رزلٹ آئے گا۔ جتنا آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا، جتنی عبادت کریں گے، یاد کریں گے، ذکر کریں گے، فکر میں رہیں گے، اس کے مطابق آپ کا رزلٹ آئے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ اللہ مجھے بھول گیا ہے یا اس کو بھول گیا، نہیں بھائی نہیں، کتنی بھی مصیبت ہو یہ مت کہنا یا سوچنا کہ اللہ نے بھلا دیا، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ رب العالمین نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، آخرت میں اللہ بخشش فرمائے گا۔ یہ مومن کے لیے جو آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھلا دیتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، جس میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے ایمان والو ان کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو نہ نماز پڑھیں، نہ زکوٰۃ دیں، نہ روزہ رکھیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ صلہ رحمی کریں۔ تو یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ جو نہ کرے سمجھ لیں وہ اللہ کو بھول گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کی طرح مت ہو جانا۔
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ ایسا ہے پھر ان کو اپنے آپ سے بھی بیگانہ کر دے گا، وہ خود کو بھی یاد نہیں رکھ پائیں گے۔ اور یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ کسی کو اپنا آپ بھی یاد نہ رہے، اس کی یادداشت ہی نہ رہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں آیا ہوں، کیا کرنا ہے، اسے یاد نہ رہے، تو یہ بڑا عذاب ہے۔ لہذا اللہ کے بارے میں کبھی نہیں سوچنا ہے کہ اللہ شاید بھول گیا، نہیں، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اے حبیب وہ اللہ تو زمین و آسمان کا رب ہے، پالنے والا ہے، نگہداشت کرنے والا ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو بھی اللہ ہی سنبھالتا ہے۔ فاعبدہ، آپ اسی کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اسی کی عبادت کرتے رہیں۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے روزے رکھے، اتنی زکوٰۃ دی ہے اور میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو میرے ساتھ کیوں نہیں بھلائی ہو رہی، یہ کام نہیں کرنا۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس پر ثابت قدم رہے، کتنی بھی مشکلات آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت پر استقامت اختیار کرو، بس آپ کا کام عبادت کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا، بس کرتے رہو۔ فرمایا جبرائیل نے عرض کیا هل تعلم له سمیہ، کیا اللہ کی طرح کا نام کوئی اور آپ نے سنا ہے؟ یعنی اللہ کا تو نام ہی ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اللہ اس میں ذاتی ہے اللہ کا، اللہ نام ہے اللہ کا۔ تو جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی اور کا نام بھی اللہ سنا ہے؟ ہاں، عبداللہ تو سنا ہے، اللہ کا بندہ۔ رسول اللہ تو سنا ہے، اللہ کا رسول، مگر اللہ کوئی نہیں ہے۔ تو جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے اللہ کے نام کے علاوہ بھی کوئی نام سنا ہے؟ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ اور کوئی نام جانتے ہیں جو اللہ کے نام سے ملتا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے جب اور اللہ ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی، اسی کی یاد میں رہنا، ذکر میں رہنا۔ پھر اس کے بعد ایک مخصوص اور خاص عقیدہ جو اسلام نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب و کتاب ہمارا ہوگا۔ یہ جو عقیدہ ہے اسلام کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بتایا، ان کی عقل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، تو اس کو یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان یہ کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جب ہم مر جائیں گے، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس پر وہ تعجب کر رہے ہیں۔ دراصل یہ امیہ بن خلف، وہ ایک دن باہر نکلا تو اس کو ایک ہڈی مل گئی، سوکھی ہوئی ہڈی، اٹھا کے لے آئے، اور سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہنے لگا یہ دیکھو بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور کہا دیکھو محمد کہتا ہے کہ ہمیں زندہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، یہ ہڈی ہے، مجھے بتاؤ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ مذاق اڑانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ یہ انسان یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ میں اگر مر گیا تو پھر ہمیں کوئی زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بلکہ انہوں نے تو ایک دفعہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ زندہ ہم مردوں کو زندہ کرے گا اللہ، تو یہ ہمارے اتنے بزرگ مر گئے ہیں، ان کو ذرا زندہ کر کے بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے منع فرمایا کہ ان سب کو میں زندہ کر بھی دوں، ان کے سامنے آ بھی جائیں، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں۔ علم الہی میں یہ پہلے سے بات موجود۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، فرمایا انسان سوال تو بڑی جلدی سے کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو مجھے کیسے زندہ کیا جائے گا، تو اس نے کبھی یہ سوچا نہیں، غور نہیں کیا، اس بات پہ فکر نہیں کی
کہ جب وہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے اسے پیدا کر دیا. انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی ہڈیاں ہوتی ہیں، نہ کوئی اس کا گوشت پوش ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اسے پیدا کر دیتا ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اس بات پر کیوں نہیں غور کیا کہ جب تو تھا ہی نہیں تو عدم سے وجود میں تجھے ہم لا سکتے ہیں، تو پھر ان ہڈیوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ ہڈیوں کا ذکر کرنا بھی قرآن میں موجود ہے. سورہ بقرہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا مر گیا اور اس کی ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیوں کو حکم دیا، ارادہ کیا، وہ ہڈیاں کھڑی ہو گئیں، آپس میں ملیں جڑیں، پھر اس کے اندر اوپر گوشت پوست آ گیا، پھر اس کے اوپر کھال آ گئی، پھر اس کے نتھن سے آواز آنے لگی، سانس آ گیا، زندہ ہو گیا. تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتایا کہ میں یوں زندہ کرتا ہوں. یا اب یہ معجزہ تو پیغمبر کے لیے ہوتا ہے، نبی کے لیے ہوتا ہے. ہر آدمی کو اگر ہم بتانے لگیں تو یہ تو کھیل بن جائے گا. تو دین جو ہے وہ کھیل نہیں ہے. کوئی پیغمبر وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، بڑی عزت اور وقار کے ساتھ آتا ہے اور آپ کو عزت اور وقار سے جینے کا پیغام دیتا ہے. وہ آپ کا دل لبھانے کے لیے نہیں آتا، وہ کوئی ایکٹروبیٹس نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کو کرتب دکھانے کے لیے نہیں آتا کہ ہر روز ایک معجزہ آپ کے کہنے پر دکھا دیا جائے آپ کو. اللہ نے آپ کو عقل، علم، فہم، شعور، آگہی کیوں نوازا آپ کو؟ اسی لیے تاکہ آپ بات کو فوراً سمجھ جائیں. ایک دفعہ کہا گیا، معجزہ دیکھ لیا، اس کے بعد اگلی بات آپ سمجھیں. رب العالمین نے یہاں قسم کھا کے فرما دیا، فَوَرَبِّكَ، اے محبوب تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، انہیں ہم جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور تمام شیطانوں کو بھی ہم جمع کریں گے. اور جمع کرنے کے بعد ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر ہم ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے پاس ارد گرد ان کو پیش کریں گے. آؤ ادھر، سب کو جن کو عذاب دینا ہے ان کو اس لیے تاکہ انہیں عبرت ہو کہ یہ دیکھو یہ اس عذاب سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا لیکن تم نے اپنی بدعمالی سے اسے خرید لیا. اور مومنوں کو اس لیے پیش کیا جائے گا، دیکھو تم پر رب کا کتنا فضل و کرم ہے، اس عذاب سے اللہ نے تمہیں بچا لیا، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے رب کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں اس جہنم سے بچایا. پھر فرمایا جب سب کو وہاں جمع کر دیں گے نا جہنم کے پاس، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، فرمایا پھر ہم ان میں سے ہر گروہ میں، کئی گروہ ہوں گے، کافر، مشرک اور نہ جانے کیسے کیسے منکر وہاں پر موجود ہوں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہر گروپ میں جو سب سے زیادہ سخت قسم کا کافر ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا، باغی ہوگا اور بات کرنے میں بے باک ہوگا، یعنی اس طرح سے بات کرے گا جیسے خدا یہ خود ہے، اللہ ہے ہی نہیں. ایسے بے باک لوگوں کو، لمبی اور دراز زبان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے ہم انہیں لننزعن من کل شیعہ، ہر گروہ سے ایسے لوگوں کو ہم الگ کر لیں گے. ادھر آؤ ہے، کیونکہ انہیں سخت سزا دی جائے گی اور سب سے پہلے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. پھر فرمایا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، فرمایا ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کن کو جہنم میں داخل کرنا ہے، ہم ان لوگوں سے واقف ہیں. یہ تو اللہ کے علم میں ہے کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے. اگر اس کے علم میں نہیں تو وہ اللہ نہیں، اور اللہ ہے تو اس کے علم میں ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خود مسجد میں یہ صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب بتا دیا ہے، میرے دائیں ہاتھ میں بھی رجسٹر دیا، بائیں ہاتھ میں بھی. اس میں جو دائیں ہاتھ میں دیا اس میں جنتیوں کے نام ہیں، بائیں ہاتھ میں جو دیا اس کا جہنمیوں کے اس میں نام لکھے ہوئے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ میرے رسول نے ساری خبریں عطا فرمائیں. یہ حدیث موجود ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے پیغمبروں کو یہ بات بتا بھی دیتا ہے. اور یہ قرآن میں ہے،
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، کسی کو نہیں دیتا، ہاں الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جاتا ہے انہیں یہ علم عطا فرما دیتا۔ تو اگر امام الانبیاء سے اللہ راضی نہیں تو پھر کس سے راضی ہے؟ جنہوں نے انبیاء کی امامت کی ہے اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور آپ کی امت میں ہونے کی خواہش کی ہے، اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر شخص کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا، اور یہ تمہارے رب کے لیے کوئی یہ لازم ہے، یعنی مشکل نہیں ہے، اور حتمی فیصلہ اللہ نے کر دیا، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو جہنم پر پیش کرے گا۔ لیکن وہ جہنم پر جو پیش کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا دیدار کروائے گا، دکھائے گا۔ کافر یہ سمجھ لیں یہاں پھینکا جائے گا، اور مومن یہ دیکھ لیں گے ہمیں اللہ نے اس سے بچا لیا ہے، یہ ہے وہ جس سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہو چکا۔ پھر فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، فرمایا پھر ہم جو ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو ہم بچا لیں گے، اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل اس میں داخل ہوں گے۔ یعنی یہ ایسا مقام ہے وہاں ہم جب جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ جب پہنچیں گے جہنم کے پاس انہیں اللہ بچا لے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہم بچا لیں گے، لیکن جو ظالم ہیں، اور ظالم کون ہے؟ جو اللہ کو نہ مانے وہ ظالم، جو رسول کو نہ مانے وہ ظالم، جو آخرت پر ایمان نہ رکھے وہ ظالم، جو رسول اللہ کی رسالت پر ایمان نہ لائے وہ ظالم۔ یہ ہر وہ بندہ جو خدا کے قرب تک نہ پہنچ سکا وہ ظالم ہے، جس نے بھی گناہ کیا وہ ظالم ہے۔ تو فرمایا ظالموں کو ہم ضرور گھٹنوں کے بل اس میں داخل کر دیں گے۔ کیوں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی ہماری باتیں ان کو بتاتے ہیں پیغمبر، ہمارے معجزات ان کو سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں۔ ذرا یہ مکالمہ قرآن کا دیکھیے، اور آج پوری دنیا کا جو سینیریو بنا ہوا ہے اس کو ذہن میں لائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا قرآن کتنی سچی کتاب ہے، کیونکہ کافر آج بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر قرآن سن کر، وحی سن کر، معجزے دیکھ کر مومنوں سے یہ کہتے ہیں او بھائی کدھر بلا رہے ہو ہمیں؟ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، تم ذرا ہمیں یہ تو بتاؤ اس وقت دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے جو خوشحال ہے، جو آسائشوں میں جی رہا ہے، جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، ان کی طاقت ہے، قوت ہے ان کے پاس، یہ کون سا گروہ ہے ذرا بتاؤ؟ اور کن کی مجلس ہر وقت بھری رہتی ہے؟ بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے سیاسی لیڈر، عمائدین، وہ وہاں بیٹھتے ہیں آ کر۔ تو تم یہ ذرا بتاؤ نا وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ دراصل ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں اس وقت ایک طرف ابو بکر، ابو فقیہہ، حضرت خباب، حضرت یاسر، حضرت عمار، یہ درویش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو وہ یہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ ذرا اپنی مجلس دیکھو، اپنا گروہ دیکھو اور ہمارا گروہ دیکھو، معاشرے میں جو ہمیں مقام حاصل ہے، ہم ڈیفنس والے ہیں، تم نائجیریا والے ہو، اور دوسری یہ کہ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، ذرا ہماری مجلس دیکھو، وزراء، فقراء، بڑے بڑے حکمران یہاں آتے ہیں، مسئلے حل کرتے ہیں، مشورہ ہم سے لیتے ہیں، اور تمہاری مجلس میں کون آتا ہے بتاؤ؟ وہی جو پٹا ہوا شخص ہوتا ہے، روتا ہوا تمہارے پاس آتا ہے، اور تمہارے پاس اسے دینے کے لیے ہے کیا؟
اس وقت ہم آسائشوں میں ہیں، سہولتوں میں ہیں، تو تم ہمیں واپس اپنے دین کی طرف بلا کر ہمیں بھی پسماندہ بنانا چاہتے ہو، ہمیں بھی جاہل رکھنا چاہتے ہو، یہ نعمتیں ہم سے چھیننا چاہتے ہو۔ یہ کون سا معاشرہ ہے بھائی؟ آج کا سماج بھی استعمار یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا بھر میں لوٹ مار کرنے کے بعد مال و دولت ہم نے جمع کر لیا، ڈالر چاہیے تو ہمارے جیسے بن جاؤ، ہماری بات مانو، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے۔ لیکن اگر تم نے اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کی، اپنے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی، تو پھر دنیا میں ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے۔ یہی پیغام ہے۔ وہ کفر اور اسلام کا جو معرکہ اس وقت شروع ہوا تھا، آج بھی جاری ہے بھائی۔ دنیا بھر میں آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، روزہ رکھنے سے کوئی نہیں روکتا۔ جب آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، جب آپ امانت داری کی بات کرتے ہیں، جب آپ عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں، تو دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ان کے مفادات زد میں آتے ہیں۔ تو اس وقت جو دنیا ہے یہ مفادات کی زد میں ہے، جس کے جہاں مفادات ہوتے ہیں وہ اس طرف ہو جاتا ہے، اور یہ منافقت اس سے بڑی اور کوئی نہیں۔ اگر ہماری کوئی عزت دنیا میں نہیں ہے، وقار نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سچے اور پکے مومن نہیں ہیں، ہم منافق بن چکے ہیں، مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، بک سکتے ہیں۔ اور قرآن نے تو کہا ہوا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، کامیاب رہو گے اگر تم سچے مومن بن جاؤ۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا بڑا ناز ہے بھائی تمہیں اپنے مال و دولت پر، اپنے کاروبار پر بڑا تمہیں ناز ہے، اور اپنی مجلسوں پر بڑا ناز ہے کہ تمہاری مجلس میں وزراء آتے ہیں، حکمران آتے ہیں۔ تو سنو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، تو سنو ہم نے تو اس سے پہلے کتنی ہی دوستیاں اور تعلق اور قومیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور وہ مال و دولت میں، آسائشوں میں، مجلسوں میں تم سے کہیں زیادہ اچھے تھے، بہتر تھے۔ وہ تم سے زیادہ کماتے تھے، تم سے زیادہ انہیں آسائشیں حاصل تھیں، سہولتیں حاصل تھیں، اور مال بھی ان کے پاس وافر تھا، لیکن ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کیا مطلب؟ تمہاری بھی ہلاکت لکھی جا چکی ہے، تمہارا یہ مال اللہ سے تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ یہ تمہارے جو مجلسیں ہیں جہاں بڑے بڑے لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں، نہ وہ رہیں گے نہ تمہاری مجلس رہے گی۔ کبھی کسی دن آج ہی جا کر سونے سے پہلے غور کیجئے گا کیسے بڑے بڑے دبنگ لوگ تھے، سارے گزر گئے، کوئی نہیں رہا، اور ان کی مجلسیں بھی خراب ہو گئیں، ان کے بنائے ہوئے ملک اور محل سب برباد ہو گئے۔ بعض کو تو وہاں رہنا بھی نصیب نہیں ہوا، انہوں نے محل بنا تو لیے لیکن رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کو ذرا بتا دیجیے، یہ جو تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو نا، تم ہو تو گمراہ، لیکن اللہ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، اور ڈھیل دینے کا سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم واپس لوٹ آؤ، یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی عذاب یا قیامت، جس کا ان سے بار بار وعدہ کیا جاتا ہے کہ بھئی تم پر عذاب آ جائے گا یا قیامت آنے والی ہے، یہ انہیں بتایا جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ دیکھ لیں گے نا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کن کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بدترین ہے، اور کن کی فوج جو ہے وہ کمزور ہے، کن کی مجلس جو ہے وہ کمزور ہے۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا یا قیامت آ جائے گی
تو ساری باتیں روشن ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم میں سے برا کون ہے، تم میں سے کمزور کون ہے۔ ہاں، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی ہدایت بڑھا دے گا جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا تھا۔ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیا ان کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی جو ہیں وہ آپ کی نیکیاں ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے اور انجام بہترین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ قبول کر لو تاکہ تمہارا انجام اچھا ہو جائے۔ جو ہدایت کے راستے پر نہیں چلے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ ہدایت دراصل اللہ کا راہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ اضافہ اللہ تعالیٰ ہدایت میں کیسے کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث ہے اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا من تقرب الی شبرا قربت له ذراعا ومن تقرب الی ذراعا قربته باعا۔ فرمایا کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں، جو میری طرف ایک گز بڑھتا ہے میں ایک قدم اس تک بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف من تقرب الی ماشیا، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اب یہ بندے کا حوصلہ اور ہمت ہے کہ وہ اللہ کی طرف بھاگ کے جانا چاہتا ہے یا آرام آرام سے جانا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے آپ اگر ایک بالش بڑھو گے وہ ایک گز بڑھے گا، وہ آپ ایک گز بڑھو گے آپ آگے کہ اللہ کا قرب حاصل کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کرم آگے بڑھے گا۔ اور اسی طرح سے بھاگ کے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، پیدل جائیں گے تو اللہ بھاگ کے آئے گا۔ اس لیے اس سے پھر کیا ہے، ہدایت کے یہ مدارج پتہ چلتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت میں اضافہ کیسے کرتا۔ پھر فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس کو جو ہماری آیتوں کا منکر ہوا، نبوت کا منکر، معجزات کا منکر، آخرت کا منکر، عذاب قبر کا منکر، وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہاں دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالدار بنایا اور اولاد والا بنایا، کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اگر جاگے، وہ کہتے تھے اگر ہم اٹھے تو اللہ تعالیٰ مال بھی ہمیں دے گا اور اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی ہمیں نوازے گا۔ اب اندازہ کیجئے وہ یہ خیال رکھتے تھے کہ دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو آخرت میں کیوں ہمیں محروم کرے گا، آخرت میں بھی ہمیں دے گا۔ جنہیں اس نے آخرت میں محروم کرنا وہ یہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں نہیں دیا۔ انہیں نہیں معلوم کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا یہ ساری آسائشیں یہاں پر حاصل کر لے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں بھی اللہ ہمیں مال دے گا، اولاد دے گا اور طاقت اور قوت سے نوازے گا، تو ذرا یہ بتاؤ کہ یہ غیب کا علم حاصل کر لیا انہوں نے یا اللہ سے ان کا کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ جی ہم جب آپ کے پاس آئیں مر کے تو آپ ہمیں مال بھی دینا اور ہمیں اولاد سے بھی نوازنا؟ کیا معاہدہ ہو گیا ان کا اللہ سے؟ پھر فرمایا کلا، خبردار، سنکتب ما یقول، ہم نے لکھ لیا ہے، لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم نے لکھ لیا ہے، وانا مد له من العذاب مدا، اور ہم ان کے عذاب کو خوب لمبا کر دیں، بڑے عذاب میں ان کو مبتلا کریں گے۔ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ، جیسے ہی مر کے ہمارے پاس آ جائیں گے ایسے عذاب میں مبتلا کریں گے جو ہمیشہ رہے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم ان کا سارا مال لے لیں گے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر، ہمارے محلات، ہماری مجلسیں اور ہمارے تعلقات، فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، یہ جو بتا رہے ہیں یہ سب ہم ان سے لے لیں گے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ تنہا ہمارے پاس آئیں گے۔
کیا ایسا نہیں ہے؟ جب کوئی انسان جاتا ہے، وہ جنرل ہو، کرنل ہو، صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم ہو، تنہا جاتا ہے، سوائے کفن کے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے کہہ دیا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ سب ہم یہاں لکھ رہے ہیں اور ان کو بدلے میں ان کو عذاب دیں گے اور ان کے مال پر، اولاد پر، ہر چیز پر قبضہ کر لیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ تنہا اکیلے ہمارے پاس آئیں گے۔ تو یاد رکھیے، ہم نے تو جس کو بھی دیکھا تنہا اور اکیلے جاتا دیکھا ہے۔ کوئی بھی اپنا مال اور دولت اور زمین اور کاروبار اپنے ساتھ نہیں لے کے گیا ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ أَعِزَّةً، فرمایا انہوں نے اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا ہے، الہ بنایا ہے، اپنا رب بنایا ہے، دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں عزت ملے گی۔ جنہوں نے بھی ڈالر کو اپنا خدا بنایا اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں عزت ملے گی۔ جنہوں نے بھی عالمی طاقتوں سے اپنی دوستی گانٹھی اور مسلمانوں کے مفادات کو بیچا، وہ سمجھے کہ شاید یہ ہمیں عزت دلائیں گے، لیکن ان کی ذلتوں کے چرچے دنیا میں ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ فرمایا کلا، خبردار، سیکفرون بعبادتہم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، خبردار ہو جاؤ، جن کو اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنا خدا بنایا اور اس کی عبادت کر رہے ہیں نا، وہ سب کے سب ان کے معبود ان کا انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے بابا یہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم نے ہمیں خدا بنا رکھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم ہماری عبادت کر رہے تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم ہمیں پوج رہے تھے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمیں عزت دلائیں گے، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی ہم نے تمہیں یہ کب کہا تھا۔ اب ایک بات یاد رکھو، اولیاء کا، مزارات کا بس سوائے اس کے کوئی کردار اور نہیں ہے کہ ہمیں وہاں موت یاد آتی ہے اور ایک اللہ کے نیک بندے کا احساس ہوتا ہے، بس باقی سارے تعلقات آپ کے، وہ بھی بیچارے ساری زندگی بندوں کو خدا سے جوڑتے رہے، تو تم بھی ان سے تعلق اتنا ہی رکھو کہ یہ اللہ کے بندے، بس باقی سارے معاملات اپنے خدا سے جوڑ لو، تاکہ کل کو جب آپ ان سے کہو جی وہ مجھے اپنے دامن میں چھپا لو، وہ کہے گا میں خود نبی کے دامن میں چھپنے کے لیے بھاگ رہا ہوں، میں خود خدا کا دامن ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس کے دامن رحمت پہ چھپ جاؤں، اور تم میرے پاس آ رہے، تو کل کو وہ انکار کر دیں گے۔ بھائی اس لیے کس سے تعلق جوڑنا ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں اور انہوں نے اللہ ہی کی طرف ہم کو بلایا، یہ ساری زندگی یہی کام کرتے رہے، آؤ خدا کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ ان سے ہماری محبت دین کی وجہ سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے، لیکن یہ اللہ نہیں ہے، اس لیے جو اللہ ہے اسی سے تعلق رکھو۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جن سے ہم تعلق رکھیں وہ ایسا رکھیں کہ وہ تعلق ہمارا قیامت میں بھی باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہم انہیں ڈھونڈتے رہیں اور وہ کسی اور کو ڈھونڈتے رہیں، پتہ چلے نہ وہ کامیاب ہوئے نہ ہم کامیاب ہوئے۔ تو ہمارا اصل تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ اپنے رب سے ہونا چاہیے۔ وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سننے والا ہے، وہی پوری کرنے والا ہے۔ ہماری دعائیں، ہمارے نالے، ہماری آہداری وہی سنتا ہے اور وہی پوری کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک صالح شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔